اور معاملہ جس کی دو ٹوک تردید کرنا عمران خان نے ضروری سمجھا، ویسے بنیادی طور پہ یہ پیغام ورکرز کے نام ہے کہ کسی کے جھانسے میں نہ آنا۔ اب یہ معاملہ پاکستانی امریکی ڈاکٹر سے ہونے والی ملاقاتوں اور پھر اس کی بنیاد پر ہونے والی جو چہم گوئیاں ہو رہی تھیں اس سے متعلق ہے۔ اب کپتان نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ سب افواہ ہے، اور ان کے مطابق جب حکومت پر دباؤ آتا ہے تو یہ مجھ سے بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں، اور جب دباؤ ختم ہو جاتا ہے تو پھر سختی بڑھا دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس سخت پیغام میں بھی عمران خان نے ایک راستہ چھوڑا ہے۔ کپتان نے قومی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور جس سے اگر یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ مثبت پیش رفت کے جواب میں بات چیت کا راستہ کھلا ہے، اور اگر یہ بات چیت ہوتی ہے تو پھر احتجاج کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اچھا، وہ کیا 3 نکات یا وجوہات ہیں جو قومی اتحاد کا تقاضا کرتے ہیں؟ تو نمبر 1 یہ کہ انڈیا کی جوہریت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، زخمی مودی کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور پاکستان اور انڈیا کی معیشت کا فرق اس جوہریت کی وجہ بن سکتا ہے۔ نمبر 2 بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی، اور نمبر 3 معاشی تباہی کی وجہ سے نوجوان اور سرمایہ دار بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں، یعنی کہ کیپٹل فلائٹ اور برین ڈرین۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں خطرات موجود ہیں، بالکل ہیں، اور حکومت خود ان خطرات کی نشاندہی کر چکی ہے، جس کے تدارک کے لیے مشترکہ اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ اچھا، گزشتہ روز پشاور میں جو ابھی جرگہ منعقد ہوا، اس میں وزیر اعظم، آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ KPK کا اکٹھے شرکت کرنا اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تحریک انصاف ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب اگر یہ آپٹکس عملی صورت میں ڈھل جائیں تو سب کو ہی سیاسی اسپیس مل سکتی ہے، لیکن حکومت کے اقدامات میں دور دور تک ایسی کوئی یا ایسی کسی سوچ کی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ ابھی کچھ دن پہلے اسپیکر ایاز صادق نے یہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا، جس پر عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے ان کو جوابی خط لکھا، جس میں اس فیصلے کی تفصیلات اور پھر وجوہات جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں۔ اچھا، لیکن اسپیکر ایاز صادق کے جواب سے پہلے ہی وزیر اعظم نے عمر ایوب کو دعوت نامہ بھیج دیا کہ آئیں جناب، اگلے چیف الیکشن کمشنر اور 2 کمیشن اراکین کے جو تقرر ہے اس پہ مشاورت کر لیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو متوقع امیدواروں کی جو لسٹ ہے وہ ابھی موصول ہی نہ ہوئی ہو، لیکن ایونٹس کی سیکوینس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اب سر پر تلوار لٹکا کر تو عام طور پہ دستخط کروائے جاتے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ جس طرح سے اسحاق ڈار نے بیان حلفی پر دستخط کیے تھے کہ شریف فیملی نے منی لانڈرنگ کی ہے، لیکن اس کو تو خود وزیر اعظم بھی نہیں مانتے ہیں۔ بھائی اگر مانتے تو کیا اسحاق ڈار کو اپنا نائب بناتے وہ؟ بہرحال اب اس وقت کو وزیر اعظم نے مشاورت کے لیے کیوں چنا؟ تو چیف الیکشن کمشنر اور 2 جو اراکین ہیں ان کی مدت ملازمت جنوری میں ختم ہو چکی ہے، لیکن چونکہ 26ویں ترمیم کے ذریعے قانون بنا دیا گیا ہے کہ جب تک تقرری نہیں ہوگی اس وقت تک موجودہ چیف الیکشن کمشنر کام جاری رکھیں گے۔ تو اب قانون کے تحت نئی تقرری کا عمل وزیر اعظم نے شروع کرنا ہے، تو اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جب چاہیں اور اگر نہ بھی چاہیں تو بھی ان کی مرضی ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں جب ایک اپوزیشن لیڈر کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا گیا ہے اور اس ریفرنس کی الیکشن کمیشن میں سماعت بھی شروع ہو گئی ہے، تو پھر اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی ٹائمنگ کے سوال کو کیسے ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا، پھر یہ بھی یاد رہے کہ اس ریفرنس کی بازگشت ابھی گزشتہ سال الیکشن کے فوری بعد سے سنائی دے رہی تھی، تو اس وقت یہ فائل کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اب جبکہ عمر ایوب نے احتجاجی تحریک میں جیل سے باہر عمران خان کی نمائندگی کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی 1.5 ہوشیاریاں زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی ہیں۔ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی اس بات کو سمجھ لے اچھی طرح۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ بات تو عمران خان نے لیڈرشپ کے نام کی ہے کہ اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے تو اب سب کا امتحان ہے۔ اچھا، ویسے اس بات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ناقدین ہیں ان کا اتفاق ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کے بیانیے پر ووٹ لیے ہیں یا وہ پارٹی کے کسی بھی منصب پہ اس وقت فائز ہیں، تو یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ لیڈر کی آواز پر وہ لبیک کہیں یا کسی اور کو موقع دیں جو یہ کام کر سکتا ہے۔ جناب، بلا جواز عہدوں سے چمٹے رہنے سے نہ تو عمران خان رہا ہوں گے اور نہ ہی حکومت پر کوئی دباؤ پڑے گا۔ البتہ وفا شار کی ایکٹنگ کرتے کرتے پارٹی کا نقصان ہو جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کا نقصان تو ہو رہا ہے۔
اچھا اب ایکٹنگ کی بات ہو اور پھر پڑوسی کا ذکر نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. انڈیا میں مودی اور اس کی اپوزیشن کے درمیان ڈائیلاگ بازی کا مقابلہ شروع ہے جب سے راہل گاندھی نے نریندر سرنڈر کا ڈائیلاگ بولا ہے. نریندر مودی کے گبر سنگھ والے ڈائیلاگ تو پیچھے رہ گئے ہیں. کچھ دن پہلے تک مقدر کا سکندر بن کر نریندر مودی انڈیا کی سڑکوں پر اتراتا پھر رہا تھا, پاکستان کو گیدڑ بھپکیاں سنا رہا تھا. اب پارلیمانی سوالوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. کہتا ہے کہ سوال پوچھنا قومی مفاد کے خلاف ہے. پھر دوسری طرف امریکہ میں سفارتکاری کے لیے بھیجے گئے وفود کو کسی نے گھانس ہی نہیں ڈالی. اب وہ ایک دوسرے کو گانے سنا کر دل بہلا رہے ہیں. تو ضرور گائیے, ان کی مرضی. لیکن یہ فلمیں اور ڈرامے آپ کو صرف اس لیے دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ سندور کی مہا فلم بری طرح سے فلاپ ہو چکی ہے. تو آپ عید قرباں کے اس پرمسرت موقع پر اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے.